فصیح تفسیر وحی کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے۔ ندائے احسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ندائے احسان کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، اور ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے مربی مشفق استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی ہمیں میسر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور سب خیریت سے ہیں؟ اللہ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ۔ اللہ۔ آج کی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور ناظرین کے سامنے بھی۔ آیت نمبر 85 ہے سورۃ البقرہ کی۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یأتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو کوئی تم میں سے ایسا کرے، اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اسی کانٹیکس میں ہے جو چل رہا ہے، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے، تو اب وہ جو اب یہ چارج شیٹ ہے، یعنی جو پہلے ان کو کہا کہ تم نے نہیں کرنا، تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو، تمہیں منع کیا گیا لیکن تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو یا اپنے آپ کو مارتے ہو، جو بھی اس کا معنی لیا جائے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، پھر مدد کرتے ہو ایک دوسرے کے خلاف گناہ پر اور زیادتی پر۔ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جن کو منع کیا گیا ہو اور پھر اس سے منع نہ ہوں، اور وہ کام جن سے روکا گیا ہو، کیا یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں سے روکا جائے وہاں اسی طرف جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سے پہلی آیات میں جو 10 احکام ان کو دیے گئے تھے، جو معاہدہ، جو میثاق لیا گیا تھا اہل کتاب سے، اس کا ذکر ہے، جی جس کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ اور ان 10 احکام میں سے جو آخری 2 احکام ہیں ان کو الگ آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک تو آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی نہ کرو یا اپنے آپ کو نہ مارو، ٹھیک اور ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی گروہ کو ان کے وطن سے محروم نہ کرو یا ان کے کسی حق سے محروم نہ کرو۔ صحیح۔ تو گھروں سے نکالنا یا جلا وطنی کرنا، کہ ان کا اپنا جو جہاں رہنے کا ان کا حق ہے وہ اس حق سے محروم کر دیا جائے، یہ بہت بڑا جرم تھا اس ضابطے کی بنیاد پر جس ضابطے کی پابندی کا انہوں نے عہد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اقرار بھی کیا تھا اور گواہی بھی دی تھی، اور گواہی دینے والے بھی تھے، لہٰذا خود ہی ایک اقرار کیا، اور پھر اس کے مقابلے میں جو ان کا کردار تھا یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے جو پیچھے اللہ کریم نے ان کے جرائم کی فہرست بیان فرمائی، تو انہی میں سے ایک جرم یہ تھا کہ خود ایک معاہدہ کر کے اس کی ساری تفصیلات طے کر کے اور اقرار کر کے اور اس کے اوپر گواہی دینے والے بن کے پھر خود اس کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ جرم کیا تھا، اس جرم کی نوعیت کیا تھی؟ جرم کی نوعیت اصل میں یہ تھی، اس کے پیچھے ذہنیت یہ کار فرما ہے کہ آپ جس ضابطے کو یا جس میثاق کو آپ نے تسلیم کیا ہے، آپ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، آپ اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لہذا بنیادی اس کے پیچھے جو ذہنیت کار فرما ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی مرضی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دنیا میں مقابلہ اسی بات کا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اللہ کی طرف سے العلم آ گیا، وحی الہی آ گئی، ایک حکم آ گیا، ایک ضابطہ آ گیا،
کون اس ضابطے کی پیروی کرتا ہے اور کون خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. یہ امتحان ہے. یہ امتحان. ٹھیک ہے. لہٰذا اسی امتحان کے تحت جب اللہ کا ضابطہ آ جاتا ہے تو جو شخص اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو نفس کو لگام دینی پڑتی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو جنت لینا چاہتا ہے، انعامات لینا چاہتا ہے، اس کو یہ کرنا پڑتا ہے. صحیح. اور جو یہ نہیں کرتا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس میں الجھ جاتا ہے. تو جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اس نے تو بغاوت کر دی ہے. تو گویا اللہ کے قانون سے بغاوت کر دی. وہ ضابطہ جو مانا تھا اس میں یہ 10 اشیاء ہوں یا 10,000 اشیاء ہوں، ایک بات ہو یا 1,000 باتیں ہوں. ٹھیک ہے. جب آپ نے ایک ضابطے کی پابندی کا اقرار کیا ہے اور پھر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے یہ ماننا نہیں ہے، میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، یہ بغاوت تو ہے. یہ بغاوت ہے اصل میں. اور یہ اللہ سے مخلوق اگر خالق سے بغاوت کر دے تو یہ کائنات کی سب سے بڑی بغاوت ہے. اللہ. لہٰذا یہ وہ بغاوت کی ذہنیت ہے جب وہ ذہن میں آ جاتی ہے کہ میں تو یہ اپنی مرضی کروں گا، میں کسی اور کی مرضی کیوں کروں. اور آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں. یہ بغاوت کا کلمہ ہے اور یہی بغاوت کا رویہ ہے. اچھا، اب جب انسان کے اندر بغاوت کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے مد نظر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اس کے بعد مد نظر اس کی اپنی کمفرٹ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. میں کہاں آسانی محسوس کرتا ہوں. ہاں جی، کہاں میں آسانی محسوس کرتا ہوں. اس میں پھر بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن احکام کے اوپر عمل کرنے میں وہ آسانی محسوس کرتا ہے تو اس پر عمل کر لیتا ہے. جب وہ آسانی محسوس نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیتا ہے. ہوتا یہ جزوی جو یعنی جب مان رہا ہوتا ہے اس طرح کے، تب بھی پھر وہ اپنی ہی اصل میں مان رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ اپنی ہی بات مان رہا ہوتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بعض اوقات ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو کبھی آپ اس کی تفصیل پوچھ رہے ہیں کتنی پڑھتے ہیں، تو کہیں گے کہ میں کبھی 2 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہوں. تو کبھی کوئی رہ جاتی ہے، کبھی کوئی پوری کر لیتا ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی شخص 4 نمازیں پڑھ کے بھی مطمئن ہے تو میں نے نماز پڑھ لی ہے اور ایک نماز اس کی رہ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی مرضی کی نماز پڑھی ہے، اللہ کی مرضی کی نماز نہیں پڑھی. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو بھی وہ اپنی مرضی کرتا ہے. اگر وہ نماز آدھی پڑھتا ہے تو بھی اپنی مرضی کرتا ہے. اگر وہ اللہ کی مرضی کی نماز پڑھے تو وہ پوری نمازیں پڑھے. اللہ. یہ آپ نے مجھے نا ایک بات یاد کروا دی ہے. گزشتہ دنوں میں ایک دوست سے، پرانے دوست سے، کسی اور سبجیکٹ کے دوست ہیں، تو ان سے بات ہوئی. کوئی مشترکہ دوست تھے، وہ میرے طرف آئے تو یاد کرتے کرتے ان سے بات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب نمازوں کا کیا حال ہے. تو بڑا عجیب سا جواب ملا کہ میں نے طے کیا ہوا ہے، میں مہینے میں چند نمازیں پڑھ لیتا ہوں، 4 جمعے پڑھتا ہوں، عیدین پڑھتا ہوں، اور بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. ہاں میں نے طے کیا ہوا ہے. اور یہ بات نا مجھے وہ آپ کی بات سے یاد آئی کہ گویا واقعی وہ کیسے کوئی شخص مطمئن ہو سکتا ہے کہ وہ 2 پڑھے، 1 پڑھے، 4 پڑھے، لیکن وہ اپنی پھر پڑھ رہا ہے، اللہ کتنی پڑھ رہا ہے. اگر وہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو 5 ہے، پھر تو 4 نہیں ہے. اس میں تو چھٹی کوئی نہیں ہے. بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس سے کہا کرتا ہوں کہ جو 4:45 بھی پڑھتا ہے نا وہ اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، وہ اللہ کی نہیں پڑھتا. صحیح ہے. اللہ کی نمازیں تو 5 ہیں، اللہ نے تو 5 فرض کی ہیں، بلکہ وہ زیادہ کوشش کرتا ہے، اس سے زیادہ 6 پڑھ لیتا ہے نمازیں اور نوافل پڑھتا ہے وہ. اچھا، اب یہی معاملہ ہے ان احکام کی بجاوری کا یا ان احکام کی خلاف ورزی کا. جب ایک رویہ پیدا ہو جاتا ہے اپنی خواہش نفس کی پیروی کا تو اس کے بعد انسان کبھی کچھ مان لیتا ہے، کبھی کوئی نہیں مانتا. تو یہ ایک اس کے پیچھے ذہنیت کار فرما ہوتی ہے. لہٰذا آپ اسلام میں دیکھیں جزوی سبمیشن جو ہے، پارشل سبمیشن جس کو کہہ لیجئے، یا جزوی سرنڈر کہہ لیجئے، تو یہ تو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اور قابل قبول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے مطابق ہی ہو جائے گا، اس کے برابر ہی ہو جائے گا. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا تم بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہو. تو اگر کوئی شخص مکمل سبمیشن کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو. اطاعت کا ایک نظام ہے، سلم جو ہے یہ اطاعت کے نظام کا نام ہے، اور اس اطاعت کے نظام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. لہٰذا اگر وہ پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمپلیٹ سبمیشن کرتا ہے
تو اس کے بعد اس سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ گویا اللہ کا بندہ قرار پاتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا یہ بغاوت کا رویہ ہے، لہذا بغاوت کا رویہ رکھنے والا پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر جو ان کے رویے کو جس مثال کی بنیاد سے اجاگر کیا ہے، وہ مثال یہ ہے کہ احکام عشرہ میں سے جو 2 احکام تھے آخر کے، کہ ایک تو آپس میں خون ریزی نہیں کرنی، تو فرمایا کہ تم خون ریزی بھی کرتے ہو، کمزور کو مار دیتے ہو، اور جو جس کو سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا ممد و معاون ہو سکتا ہے، دست و بازو بن سکتا ہے، اس کو زندہ رہنے دیتے ہو، اور جو معاون نہیں بنتا تو مائٹ از رائٹ کا قانون ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ تمہیں کہا تھا کہ کسی کو نکالنا نہیں ہے اور تم نکال دیتے ہو، اور نکالنا یہ یعنی عام روش تھی کہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا، ان کی جائیدادوں سے محروم کر دینا، اور پھر وہ جاتے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی ایک کو نکال دیں گے تو وہ جا کے کسی دوسرے قبیلے میں پناہ لے گا، کسی دوسری جگہ جا کے پناہ لے گا۔ تو جب وہ دوسری جگہ جا کے پناہ لیتا تھا تو اب یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو چھڑوا لیتے ہیں، اللہ، اور پھر یہ اچھے بن جاتے تھے۔ یعنی حالانکہ کہا تو یہ گیا تھا کہ ان کو نکالنا ہی نہیں ہے، گناہ اور منع تو یہاں بھی تھا، لیکن اس وقت نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، یعنی خود ان کے نکالنے کی وجہ بنے ہوتے ہیں، اور خود ہی سارا کچھ پلان کیا ہوتا ہے، اور پلان کرنے کے بعد جب ان کو قیدی بنوا دیتے ہیں اور وہ قیدی بن جاتے ہیں تو پھر فدیہ دے کے اس کو چھڑا بھی لیتے ہیں۔ یعنی خود ہی ایک گروہ یہ کام کر رہا ہے، قیدی بنا رہا ہے، خود ہی ان کو گھروں سے نکال رہا ہے، اور خود ہی ایک گروہ جو ہے۔ یہ کیا سیاسی چال تھی؟ سیاسی چال نہیں تھی، یہ ہر دور میں وہ لوگ جو، اس کو آپ سیاسی چال کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حکمران اور ہوتے ہیں اور طاقتور طبقہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ وہ ایک قوم کو وہ کمزور کرتا ہے، کمزور کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر کوئی ایسا احسان کرتا ہے ان کو یہ جتانے کے لیے کہ ہم تو تمہارے بڑے محسن ہیں، لہٰذا وہ جن سے وہ ڈسا ہوتا ہے انہی کو وہ تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، دوبارہ انہی کو اپنا مسیحا سمجھتا ہے۔ لہٰذا یہ پوری دنیا کے ہمیشہ کا رول یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی فرعون کے بارے میں بھی قرآن میں کہا ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کو کہ جو بعض لوگوں کو کمزور کرتا تھا اور بعض کو مضبوط کرتا تھا، لہٰذا وہ جس کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کہتے ہیں نا، یہ ہر حکمران جو دنیاوی حکمران ہوتا ہے اور جن کی مطمع نظر صرف اپنی حکمرانی کو طول دینا ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اور انہی ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ ہے کہ جب ان کو نکالا تھا تو اس میں مفاد تھا تو ان کو نکال دیا، اب ان کو چھڑوانے میں مفاد ہے تو فدیہ دے کے چھڑوا بھی لیا، لہٰذا ادھر بھی مفاد اپنا ملحوظ رکھا، ادھر بھی مفاد اپنا ملحوظ رکھا، لیکن وہ جو مظلوم ہے وہ ادھر بھی مظلوم ہے ادھر بھی مظلوم ہے، اور مظلوم یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا یہی مسیحا ہے۔ پوری دنیا میں یہی کام چل رہا ہے، آج کل بھی یہی کام چل رہا ہے۔ یعنی مارنے والا جو ہے وہ مارتا بھی چلا جاتا ہے اور پھر چھڑا بھی رہا ہوتا ہے، وہ بچانے والا بھی بن جاتا ہے، اور مسیحا بھی وہی بن رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کانسپیریسیز، یعنی دنیا ساری سازش کی دنیا ہے، اور اس کے اندر ایسی ایسی سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ ان کا یہ وہ کردار تھا جو اللہ کریم نے واضح کیا ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے تو سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں تو کسی کو تو ہمارا پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے بڑے لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں عام طور پہ عوام کو سمجھ نہیں آتی، لہذا اللہ کریم نے ان کا یہ کردار اس لیے واضح کیا ہے، اور یہ اس کا مقصد بھی وہی ہے۔ اور ساری جو ان کے کردار کی جتنی ڈائمینشنز ہیں ان کو سمجھانے کی حکمت بھی یہی ہے کہ تاکہ امت مسلمہ ان حرکتوں سے باز رہے اور یہود و نصارہ والی حرکتیں ہمارے اندر نہ آئیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم تو یہود و نصارہ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہیں، ہم تو ایک بالشت پیچھے نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنا تمہیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا کہ ان کو دوست بھی نہ بناؤ، ان کی پالیسیوں کو دوست نہ بناؤ ان کو، لیکن فرمایا تم لازماً ان کے پیچھے چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً ان طریقوں کے اوپر چلو گے جو پہلے لوگوں کے تھے۔ اور وہ کس طرح چلو گے؟ شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، بالشت با بالشت اور قدم بقدم، میں ان کے نقش قدم پر چلو۔ بلکہ فرمایا وَلَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ، اگر وہ کسی گوہ کی بل میں بھی گھسے ہوں گے، یعنی ایک کوئی انوکھا سا کام بھی انہوں نے کیا ہوگا،
تو لا دخل تم بھی وہ کام لازمن کرو گے. تو اس پر پھر صحابی نے کہا تھا کہ الیہود والنصارى، یہ من کان قبلکم، چونکہ آپ نے کامن رکھا تھا، تو اس نے کہا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ کہ ہم ان والی حرکتیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ومن، اگر وہ نہیں ہے تو اور کون؟ تو اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ کی حرکتیں تمہارے اندر آ جائیں گی، مسلمانوں کے اندر. گویا یہ ڈیٹیریشن کا اور جو زوال کا وقت ہے، اس زوال میں جب معاشرہ آہستہ آہستہ خیر القرون سے دور ہوتا گیا تو پھر اس کے اندر یہ صورتیں آ جائیں گی، وہی صورتیں جو بنی اسرائیل کے اندر آ گئی تھی. تو بنی اسرائیل میں یہ حرکت تھی جزوی سبمیشن کی اور جزوی سرنڈر کی اور جزوی باتیں اور جزوی شریعت قبول کرنے کی. تو آج کے دور میں بھی ہر شخص نے اپنی اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے. کوئی شخص جو ہے ایک نماز پڑھ کے خوش ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اور کوئی شخص نماز نہ پڑھ کے بھی خوش ہے، وہ کہتا ہے ہماری دل کی نماز ہوتی ہے. اور کوئی کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے نماز پڑھتے ہیں، 6 مہینے چھٹی کرتے ہیں. وہ کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے، کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے. تو یہ اصل میں شریعت سازی اور اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق ہے جو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے، اور اللہ کریم نے امت مسلمہ کو بھی منع کیا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو. تو ان سے ان کے جو کردار کی خامیاں تھیں اللہ کریم نے اس لیے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان سے بچی رہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی ساری باتیں آ گئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم بھی بالشت بالشت اور قدم بقدم جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اچھا، یہ تو ہوا جو ان کے حوالے سے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا، اور جن دو باتوں اجتماعی طور پر گویا اجتماعی طور پر اس کا شکار ہو گئے، کیونکہ جو سابقہ احکام تھے ابتدائی جو 8 ہیں اس سے پہلے، وہ تقریباً ہر فرد کے حوالے سے انفرادی طور پر. انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی ظاہر ہے. توحید جو ہے وہ ایک انفرادی عقیدہ بھی ہے اور ایک اجتماعی نظام بھی ہے. اچھا، یہ جو دونوں چیزیں تھیں، قتل و غارت سے بچنا اور یہ ایک معاشرتی معاملہ تھا، اس میں بحیثیت جماعت، گروہ، قبیلہ اس میں شامل ہوئے. ہمارے ہاں جو ایک رویہ ہے، یعنی اس کو عصبیت اگر کہا جائے، کہ یہ جو گروہ بندی کے بعد گروہ بندی کی جو عصبیت ہے، یعنی اپنے اپنے حزب کے حوالے سے، کہ ہم اس میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کا انکار کرنے جا رہے ہیں. اپنے گروہ کی وجہ سے کچھ چیزیں کتاب کی مانیں اور کچھ نہ مانیں، اس کو ہم نے جس طرح سے قبول کر لیا، اور پھر ہم اس کو کسی امام کی تقلید کے نام پہ دے دیں کہ چونکہ جی میں تو فلاں کی تقلید کرتا ہوں. یہ مانتے ہوئے بھی آپ کے سامنے وہ بڑے بڑے نام سامنے آ گئے ہوں گے ذہن میں، جو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ فلاں بات سنت تو ہے، لیکن میں چونکہ فلاں کا پیروکار ہوں تو میں اس لیے یہ رعایت محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ بات نہ مانوں، اگرچہ وہ بات شارع نے ہی بیان فرمائی ہو. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ رویہ جو ہے 2 طرح سے غلط ہے. ایک تو اس طرح سے غلط ہے کہ آپ نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اپنی مرضی سے آپ نے کسی ایک کو اپنا مطاع بنا لیا، اور آپ نے اللہ کی مرضی کو سامنے نہیں رکھا. تو آپ نے خود سے ایک شخصیت کی گویا پرستش شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں شخصیت پرستی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ائمہ کرام جو ہیں وہ سارے کے سارے بڑے محترم ہیں اور قابل احترام ہیں، ان کا احترام کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، اور دین کی انٹرپریٹیشن اور دین کی وضاحت میں سارے ہی ائمہ کی، اور 4 کی بات نہیں ہے، یہ تو 4000 یا شاید اس سے بھی لاکھوں میں ہوں گے کہ جتنے ائمہ تھے، یہ تو 4 تو معروف ہو گئے زیادہ، یا 5، اور باقی جو ہے ہزاروں ائمہ ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے. تو سب کی تشریح استفادہ کیا جانا چاہیے، اور سب کی جو دینی خدمات ہیں اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے. لیکن جب آپ کسی ایک کے مقلد ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی ایک کی بات مانوں گا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک کو تو اون کر لیا، باقی کو ڈس اون کر دیا. اور آپ نے کہہ دیا کہ باقیوں کو، ایک تو ان کو مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور ایک آپ نے ایک کو مان لیا اور باقیوں کو آپ نے، میں چونکہ امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہوں، میں چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار، یعنی حنفی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں حنفی ہوں اور میں باقیوں کی بات تو میں نے نہیں ماننی، اور میں چونکہ حنبلی ہوں میں باقیوں کی بات تو نہیں مانوں گا، میں شافعی ہوں میں باقیوں کی بات. اچھا، وہ اپنے دائرے کے اندر ہر شخص جو ہے محدود ہو گیا. انہوں نے نہ صرف دوسرے ائمہ کی تردید کی اور ان کو آپس میں باہمی مقابلہ اور موازنے کی فضا بنا کے ان کی گویا جو مقام و مرتبہ تھا اس کو گھٹانے کا سبب بنا یہ رویہ. یعنی ایک کو آپ نے بڑھا دیا، دوسروں کو گھٹا دیا. تو ایک تو جرم یہ اس اعتبار سے، شخصیت پرستی کے اعتبار سے اور باہمی موازنے کے اعتبار سے. دوسرا جو ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی تھی
کہ ان کے کہے ہوئے بات کو قانون سمجھا جائے صحیح. اور اسی کی اطاعت کی جائے قانون سمجھ کر، اور یہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کبھی بھی کسی ایک شخص کو اتھارٹی مانتا ہے، کسی بھی ایک شخص کو اتھارٹی مانتا ہے دین میں، تو یہ حق اصل میں نبی کا تھا. بالکل صحیح ہے. اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے میرے والد صاحب اتھارٹی ہیں، میرے محلے کا امام اتھارٹی ہے، میرے مسجد کے خطیب صاحب اتھارٹی ہیں، کوئی پروفیسر صاحب اتھارٹی ہیں، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے. اگر یہ علماء، اگر یہ فقہا اور اگر یہ ائمہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کے ساتھ جوڑ دینے والے ہیں، امت کو اس اتھارٹی کے ساتھ جوڑ دینے والے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر یہ درست ہے، پھر ہر ایک کی تشریح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہی ائمہ کرام نے خود بھی کہا کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں صحیح حدیث مل جائے تو ہماری رائے کو چھوڑ دو. بالکل صحیح. اچھا، یہی درست رویہ ہے. امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، بڑا معروف واقعہ ہے کہ اس نے آ کے لڑکے نے کسی نے کہا تھا کہ مجھے وضو کا طریقہ بتا دے، تو انہوں نے کہا تھا تمہارا سوال غلط ہے. تو وہ حیران ہوا کہ کیسے 3 دفعہ سوال پوچھا، کہا تمہارا سوال غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے سوال غلط ہے کہ تم مجھے یہ پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا. میں امام مالک کیسے اتھارٹی ہو گیا کہ میں بتاؤں کہ وضو کا طریقہ یہ ہے؟ تو میں جب بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ یہ ہے تو وہ درست بات ہوگی. اور اگر میں کہوں گا کہ یہ طریقہ، اس پر وضو کر لو، کوئی بھی طریقہ بتا دوں، تو یہ بات غلط ہوگی. لہٰذا سارے ائمہ کی تشریح، سارے ائمہ جو ہیں کرام، ان کی باتوں کی، ان کی تشریحات سے استفادہ کر کے، لیکن عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیا جائے گا، ان کی ہوئی تشریح پر کیا جائے گا. اور ان تک پہنچنے کے لیے اگر ان کی تشریحات استعمال کی جائیں تو یہ بہت اچھا ہے اور یہ کی جانی چاہیے. اور اگر ان کی تشریحات کو یا کسی ایک شخصیت کو مطاع سمجھ لیا جائے، کسی ایک کو جو ہے وہ قابل اطاعت ہستی سمجھ لیا جائے اور سمجھا جائے کہ اس کی بات ماننا فرض ہے، تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور ختم نبوت ہو گئی. اور ختم نبوت کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ ہستیاں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول یہ اتھارٹی رکھتا ہے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، غیر مشروط اس کی بات مانی، غیر مشروط بات صرف نبی کی مانی جاتی ہے. اتھارٹی وہ ہے. لیکن اب کوئی شخص جو ہے وہ امت میں سے یہ کہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ مان لیں، تو یہ درست ہے. اور اگر وہ امت میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بات تسلیم کرو، تو یہ غلط ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا گیا، جیسے سارے ائمہ کرام نے کہا کہ آپ جب کبھی صحیح بات آپ کو مل جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے، تو ہمارے قول کو چھوڑ دو، ہماری بات کو چھوڑ دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ائمہ کرام جو ہیں وہ خود تو بری ذمہ ہو گئے، وہ بری ذمہ ہے کہ انہوں نے تو اتھارٹی بتا دی کہ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پیروکاروں کی بات ہے کہ وہ اگر ان کو اتھارٹی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی صحیح ہے، اگر یہ اور اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بھی آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، تو یہ دراصل دوسرا جرم ہے. اور میں نے عرض کیا دوہرا جرم ہے. اور ایک جرم کا ایک حصہ جو ہے کسی کی بات ناجائز طور پر ماننا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کو بغیر کسی وجہ کے اتھارٹی سمجھ لینا. اور دوسرا جرم یہ ہے، جو دوسری پرت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق اطاعت ہے وہ کسی اور کو دے دینا، آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا. اس لیے اس طرح کا جو رویہ ہے یہ جزوی سبمیشن بھی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کے مترادف بھی ہے. یعنی ایک حدیث جو ہے اس کو اگر امام شافعی علیہ الرحمہ نے قبول کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا، اور کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں چونکہ شافعی ہوں اس لیے میں اس کو قبول کروں گا، دوسرا شخص کہے کہ میں چونکہ حنبلی ہوں، میں چونکہ حنفی ہوں تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا. تو یہ جو رویہ ہے کچھ قبول کرنا اور کچھ قبول نہ کرنا، یہ اپنی مرضی سے آپ نے کسی نے امام شافعی کو چن لیا، کسی نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا. تو اگر آپ نے یہ اپنی مرضی سے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ رویہ رکھ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہے ہیں اور کچھ باتیں ہم نہیں مان رہے جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ضمناً بات آ گئی ہے، یہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے، ایک معروف ہے بات یہ کہ چاروں ائمہ حق پر ہیں. اچھا، اس کو اگر ان جنرل مانا جائے تو ٹھیک بھی بات لگتی ہے کہ ان سب نے اپنے تئیں کوشش کی، جو موجود معلوم علم اور وسائل اس وقت ذرائع علم تھے ان کے ذریعے سے اس علم کو سیکھا اور پھر
اس میں سے کسی چیز کا انہوں نے انکار نہیں کیا. یعنی ہم چاروں ائمہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے معلوم ہونے پر کسی صحیح حدیث کا انکار نہیں کیا اور نہ انہوں نے یہ رویہ رکھا کہ صحیح حدیث آ جائے تو پھر بھی میری رائے کو ہی ترجیح دی جائے، بلکہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کتب کے اندر موجود کہ ان سب سے یہ ثابت ہے کہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہماری رائے کو چھوڑ دیجئے جب صحیح حدیث آ جائے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی. اب یہ جو ہمارے ہاں گروہ نے، مختلف فرقوں نے یہ قائم کر لی ایک متھ، اور پھر وہ ایک کو ہی صحیح مانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسرا امام بے شک صحیح حدیث پیش کر رہا ہو اور اس کی رائے ہمیں قوی بھی لگ رہی ہو تو پھر بھی ہم نہیں مانتے. اور کبھی ہم یہ نہیں کرتے کہ اچھا، مجھے یاد آ گئی زمانہ طالب علمی کی بات، آپ کے ساتھ جب کام کر رہے تھے اسی دوران غالباً ڈاکٹر محمود غازی صاحب جو ہیں وہ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں آئے اور انہوں نے ایک اصطلاح جو ہے اس کا ذکر کیا کاسموپولیٹن فقہ کی. انہوں نے کہا کہ آج ہمیں چاہیے، امت کو بیٹھنا چاہیے کہ امت دوبارہ سے ان چاروں ائمہ یا چاروں مکاتب فکر کی جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی آراء کو سامنے رکھے اور صحیح حدیث پر اب ایک نئی چیز جو ہے مرتب کر لے. صحیح حدیث پر جس امام کی بھی رائے ملتی ہے اس کو آپ قبول کریں اور اس کی رائے کے مطابق آپ اس کو سمجھ لیں یا آسانی سے آگے بڑھیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ امت اپنے اختلاف کو ختم کر سکے؟ دیکھیں، اختلاف ختم اسی بنیاد پر، کسی نقطے کی بنیاد پر ہوگا نا. ظاہر ہے. تو نقطہ یہ ہے کہ سب پہلے یہ طے کریں کہ بات کس کی ماننی ہے. وہ تو اللہ نے کہہ دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اگر تو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا جھگڑا پھر بھی ختم ہو گیا. جھگڑا تو نہ رہا کہ سب نے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے تو ہم، اس کا مطلب ہے باہمی جھگڑا کوئی نہیں، ہم ایک ہیں. اگر کوئی عملی اختلاف بھی ہے، کوئی فقہی اختلاف بھی ہے تو ہم گویا ایک ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے بات کس کی ماننی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے. ٹھیک ہے. جھگڑا پھر بھی ختم ہو گیا. اور اگر ایک شخص کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں میں نے فلاں شخص کی بات ماننی ہے تو جھگڑا پھر بھی ختم ہو گیا. ہم دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کو مانتے ہی نہیں ہیں. بالکل. آپ کسی اور کی بات مانتے ہیں، میں کسی اور کی بات مانتا ہوں، جھگڑا پھر بھی کوئی نہیں ہے. لہٰذا میرے خیال میں یہ جو باہمی تنازعات ہیں اس میں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ماننے کے لیے جو دین کی اتھارٹی ہے وہ تو صرف ایک ہے، اور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر والا جو بھی کاغذ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا. کرنسی وہ چلے گی جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے. اب وہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے تھرو آئی ہو تو بھی ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھرو پہنچی ہو تو بھی ٹھیک ہے. وہ کسی بھی امام کے تھرو آئی ہو اور کسی بھی امام نے اس سے استدلال کیا ہو، کسی دوسرے نے نہ کیا ہو، تو بھی وجہ وہ امام، وہ شخصیت نہیں ہے، وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا جس شخص نے رہنمائی کی اس اتھارٹی کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس نے آپ کے فرامین کو امت تک پہنچایا، انہوں نے بڑی خدمت سر انجام دی. لیکن اب جو جس تک پہنچی ہے یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اتھارٹی کو یعنی پورا دھیان رکھے اور اس بات سے اویئر ہو کہ اتھارٹی اصل میں کون ہے. اصل میں اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی اتھارٹی. لہٰذا جو شخص اس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ سارے یہ رویہ درست ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اتھارٹی کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی اس اتھارٹی میں شامل کرے تو وہ جو یکتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں وہ ختم ہو جائے گی اور آپ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کسی اور کو دے دیں گے. تو یہ دونوں رویے جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اور انسان کو اپنے تمام معاملات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ادا کرنے چاہیے. اس کو بچانے والا، ان کو بتانے والا، اس کی پہچان کرانے والا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ہر عالم دین، میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہی عالم دین سے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے آپ انہی سے پوچھا کریں، سوالات پوچھا کریں اور پوچھتے رہنا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کو آپ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن سوال کی نوعیت تبدیل کر دیں. یہ سوال نہ پوچھیں کہ حضرت اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے اسلامی اعتبار سے، بلکہ یہ پوچھیں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آپ کا رویہ کیا تھا. جب ہم یہ سوالات کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے جوابات بھی بدل جائیں گے. تو میرے پاس تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو قریب لے آئیں اور لوگ قریب آ بھی اسی طور پہ سکتے ہیں. دیکھیں نا، کسی اولاد میں اگر جھگڑا ہو جائے تو وہ
باپ پہ جا کے مکمل باپ جو ہے وہی صلح کرائے گا. وہی صلح کروائے گا. اور اگر چچاؤں میں بھی جھگڑا ہو گیا ہے تو پھر دادا جی صلح کرائیں گے, یا دادا جی کی کسی بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے. صحیح. اور اگر دادا کے بھائیوں میں بھی آپس میں اختلاف ہو گیا ہے تو پھر دادا کی بات مانی جا سکتی ہے. اللہ حاضل قیاس, وہ اتھارٹی جس کو اللہ نے اتھارٹی بنایا ہے, وہ بڑا جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے, وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اختلاف ختم ہوتا ہے اپنی بات کو, اپنے معاملات کو, اپنے اختلافات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے چھوڑ دے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہیں کسی بات میں آپس میں متنازع کوئی بات ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, تو وہ تنازع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لو. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بھی فیصلہ ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. آپ نے وہ سارے فیصلے جو جس کے ساتھ جنت اور جہنم یعنی انجام کے ساتھ جو تعلق تھا وہ سارے بتا دیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا, میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار, جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی, الا امرتکم بہ, مگر میں نے اس کا تمہیں حکم نہ دیا. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ وما ترکت شیئا, اور میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی یبعدکم من اللہ, جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی, ویقربکم الی النار, اور تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی, الا نہیتکم عنہ, مگر میں نے تمہیں منع کر دیا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کی وہ ساری بنیادی باتیں بتا دی ہیں جو کرنے والی ہیں, جو نہ کرنے والی ہیں, اور جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ بتایا ہو. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں آج کے دور کی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا, تو گویا وہ اشیاء ضروریہ ہیں, ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کے اندر کوئی منع کا پہلو موجود ہو تو وہ پہلے سے بتایا جا چکا ہوگا, اس کی بنیاد پر وہ منع قرار پائیں گی. اگر ادروائز وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز قرار پاتی ہیں. یہ ہے دین کا وہ منبع اور ماخذ جس کے ساتھ جڑنے سے ہی ہم اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں, اور اس رویے سے بھی بچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی بات مانیں اور کوئی بات نہ مانیں, ہمیں پھر پوری کی پوری باتیں ماننی پڑیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات چل رہی ہے اور چونکہ ایک اسی رویے کا اس وقت ہم بطور امت مسلمہ بھی شکار ہے کہ کچھ باتوں کا اقرار اور کچھ کا انکار چل رہا ہے, اور اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنے حزب کے ساتھ وابستگی کرتے کرتے بالآخر کتاب کا اور رسول اللہ کا انکار ہو جاتا ہے, اور پھر بھی لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی. میں آپ سے نا بطور استاد ایک یہ مطلب سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ صحیح حدیث پہ اگر آ کے, یعنی قرآن اور صحیح حدیث پہ آ کے, تو کتنے پرسنٹ آپ بطور آپ اپنا تجربہ اس میں بتائیے کہ کتنے پرسنٹ دین ہے جو جس میں ہمیں کوئی پھر اس کے بعد بھی اختلاف رہ سکتا ہے؟ اصل میں دیکھیں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اس کا ایک یعنی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کیا ان مکاتب فکر کے ہاں کیا ایسا ممکن ہے یا ایسا ہے کہ ایک کے ہاں تو حدیث صحیح ہو تمام تر شرائط کے ساتھ اور دوسرا اس کو اس طرح سے قبول نہ کرتا ہو؟ دیکھیں یہ رویہ تو موجود ہے کہ ایک صحیح حدیث کو بھی بعض اوقات لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اور اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے مذہب میں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہوتی, اور اس لیے لوگ ترک کر دیتے ہیں. اور یہی تو ہم جو المیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک اتحاد کے امکان کی بات ہے تو اصل میں اتحاد مقصود نہیں ہے, مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مختلف ہی ہو گیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر نماز جو تم نے جا کے قریظہ میں پڑھنی ہے, تو کچھ نماز کا وقت درمیان میں آ گیا, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز عصر ہم نے راستے میں پڑھنی ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ جلدی وہاں پہنچ جائیں, تو ہم جلدی نہیں پہنچ سکے, اب نماز تو یہاں پڑھنی ہے, وقت ہو گیا. تو بعض نے کہا کہ نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عصر وہاں پڑھنی ہے, تو اس کا مطلب عصر راستے میں ہو ہی نہیں سکتی, عصر وہیں جا کے پڑھنی. یہ فہم میں ایشو ہوا, لہذا آدھے لوگوں نے وہ کیا, آدھے لوگوں نے وہ کیا, دونوں ہی ٹھیک قرار پا گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا مطمع نظر ایک تھا, اور وہ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. ٹھیک ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی مقصد ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑا نہ جائے اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو اہمیت نہ دی جائے, تو پھر یہ درست ہے. پھر اس طرح کے رویے اگر ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کا ایک ہی طرز عمل پر چلنا
وہ بعض اوقات پاسبل بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات فہم کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی اپلیکیشن کا فرق ہوتا ہے. تو یہ اگر فرق رہ جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. حرج اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک صحیح حدیث کو چھوڑ کر اس لیے دوسرا موقف اختیار کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث میرے مسلک کے مطابق یا میرے مذہب کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتی، اور یہ گویا اس کے انکار کے مترادف ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف. لہٰذا یہ وہ رویہ ہے جو بغاوت بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کو بغاوت بھی کہا گیا ہے. اور یہ وہ رویہ ہے جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض باتیں تم مان لیتے ہو اور بعض تم چھوڑ دیتے ہو، یہ اس کے مترادف قرار پاتا ہے. اچھا، میرا سوال اس میں یہ تھا، شاید وہ میں اس کو سمجھ نہیں پایا. یہ تو پہلو ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو مجھے یعنی کسی کو جنرلی اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے % امکان ہے کہ ایک طبقے کے ہاں ایک حدیث جو ہے اصول و ضوابط کے مطابق صحیح ہو، اور دوسرے طبقے کے نزدیک وہ بالکل رد کی جانے والی حدیث ہو، یعنی اس کے وہ راویوں کو قبول نہ کرے؟ کتنے % امکان ہے؟ ایسی احادیث تو بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. بہت ہی کم. اس کا مطلب ہے کہ یہ پیروی میں اتفاق و اتحاد کا امکان جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ امکان ہے اگر ہم بالکل. کوشش کریں. دیکھیں احادیث، ایسی احادیث جس میں محدثین کا اختلاف ہو کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، وہ 5 سے 10% ہوں گی زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ شاید اس سے بھی بہت کم ہوں گی، کہ جس کے بارے میں صحت اور ضعف کا آپس میں اختلاف ہو. اور محدثین کا اختلاف ہے، اور اس میں بھی میرا خیال ہے وہ یہ رویہ رکھنا چاہیے کہ ایسی ضعیف حدیث کہ جس کے بارے میں کسی بھی محدث نے اس کو صحیح کہا ہو، کس محدث نے، بشرطے کہ وہ محدث ہماری تاریخ کا پوری شرائط پہ پورا اترتا پوری شرائط پہ پورا اترتا ہو. وہ اگر کوئی محدث نے اس کو صحیح کہا ہے یا اس کو حسن درجے کی بھی کہا ہے تو اس کے وہ قابل قبول ہوتی ہے، وہ قابل رد نہیں ہوتی. لہٰذا اس کو اوور آل سیناریو میں دیکھنا پڑے گا. اور جب اتفاق اس بات پہ ہو جائے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور قرآن پہ عمل کرنا ہے، اگر ہم اس بات پر اتفاق کر لیں تو یوں سمجھیں کہ ہمارا تقریباً کلی اتفاق ہو گیا. پھر اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا کہ اگر کسی کی فہم کے فرق کی وجہ سے اور یا کسی کے عملی انطباق اور اطلاق کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت فرق رہ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں میں جو عرض کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے انہوں نے ایک کلیہ اور فارمولہ دیا. انہوں نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم کسی بات میں تنازع اختیار کر جاؤ، آپس میں جھگڑا ہو جائے کوئی، تو متنازع بات، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو برصغیر پاک و ہند کی صورتحال ہے، اس میں 2 گروہ بڑے ہیں، ایک حنفی اور ایک شافعی. تو انہوں نے کہا کہ ہم شوافع کے بھی سارے مسائل کی فہرست بنا لیں اور احناف کے بھی سارے مسائل کی فہرست بنا لیں. صحیح. مطلب جو بھی اس طرح کے گروہ ہیں، یوں کہہ لیجیے اگر وہ 2-4 گروہ ہیں، 4 گروہ کہہ لیجیے، تو ان کے مسائل کی فہرست بنا لیں، اور اس فہرست میں سے جو متفق علیہ مسائل ہیں ان کو سب کو الگ کر دیں، جس میں کسی کا کوئی اختلاف تو 90% مسائل ہوں گے اتفاقی، تو وہ الگ کر لیں. پھر باقی رہ جائے گا کہ 10% کہہ لیں جو اختلافی مسائل ہیں. ان اختلافی مسائل میں یہ بھی دیکھا یہ جائے کہ اگر کوئی تطبیق کا کوئی امکان ہے تو ان میں بھی تطبیق دے دی جائے، اور اگر تطبیق کا کوئی امکان باقی نہ رہے تو ایسا کیا جائے کہ ان 4 باتوں کو درست قرار دے دیا جائے. جیسے کفارے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے رخصت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، صحیح، یا ایک ہی بات کو کرنے کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں یا 2 طریقے ہو سکتے ہیں. تو ان کو اس جیسے ایک ہی آیت کی 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں، ٹھیک، 2 مفاہیم ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے قریظہ والی حدیث کی مثال دی، 2 مفہوم، تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر یہ سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیا جائے کہ اور اس کو چھوڑ دیا جائے کہ چلیں جیسے کفارے کے 2 طریقے، ایک غلام آزاد کر رہا ہے، ایک 2 مہینے کے روزے رکھ رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو یہ تینوں برابر ہے. تو اس طرح سے اگر حدیث کی تفہیم کے معاملے میں یا کسی طرح سے، تو یوں انہوں نے اتحاد اور اتفاق کا ایک کلیہ اور فارمولہ دیا ہے. تو میرے خیال میں اس طریقے سے بھی اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو قرآن نے جو اصول دیا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ والا، یہ بھی ایک بڑا زبردست میکانزم ہے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو کے رکھنے کا. اور اسی طرح سے جو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
یہ بھی ایک زبردست اصول ہے فرقہ واریت کو ختم کر دینے کا، بلکہ جڑ سے ختم کر دینے کا، کہ آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، جس بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، جس بھی تنظیم سے آپ کا تعلق ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ صرف یہ طے کر لیں کہ آپ نیکی اور جو تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے. معاون ہوں گے آپ. اگر یہ طے کر لیا، اور گناہ چاہے وہ کسی گروپ کا آدمی ہو، اگر وہ نیکی کی بات کر رہے ہیں، تقوی کی بات کر رہے ہیں، آپ اس میں تعاون کر لیں. اور اگر کوئی گناہ کی بات کر رہا ہے اور زیادتی کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے گروہ کا ہو، آپ اس کے ساتھ نہ جڑیں. تو جب آپ کا معیار نیکی اور تقوی رہ جائے گا اس کو تعاون کرنے کے لیے، اور گناہ اور زیادتی رہ جائے گی عدم تعاون کے لیے، تو پھر یہ جو فرقہ وارانہ لکیریں ہیں، یہ باہمی تنظیموں کی لکیریں ہیں، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں رہ جاتی. یہ تو خود بخود ختم ہو جائیں گی، وینش ہو جائیں گی. کہ جب آپ دوسرے گروپس کے لوگوں کے ساتھ بھی اس لیے تعاون کر رہے ہوں گے کہ وہ نیکی اور تقوی کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے گروپ سے بھی آپ اختلاف کر رہے ہوں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کی بات کر رہے ہیں، جب آپ یہ رویہ رکھیں گے تو اصل میں اس سے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، اور ہم قریب تر آ سکتے ہیں، اور اتحاد کا بھی امکان ہو سکتا ہے. اور اس بات سے بھی بچ سکتے ہیں کہ ہم کچھ مانیں اور کچھ کا انکار کر رہے ہوں. اچھا، یہاں اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے کہ جو کام تم پہ حرام تھا، منع تھا، تم نے اس کو جائز کر لیا کہ اس کو پھر دوسرے اور پھر نیکی کرنے کا ایک بہانہ بھی کرتے ہو. حالانکہ ان کا نکالنا نکالنا ہی ہی تم پر حرام حرام تھا، تھا، تو تم نے ان کو نکال قیدی تو بنوا کر پھر ان پر احسان پھر ان جتا پر رہے. احسان جتا. اچھا، اب آئیے اس پر آخری حصہ جو ہے بس وہ مختصر سا، فما جزاء من یفعل منکم. یعنی کسی کو آپ ظلم کریں، اس کو خام خواہ پٹائی کریں، اس کو زخمی کریں، اور زخمی کرنے کے بعد پھر اس کی مرہم پٹی کا انتظام بھی خود کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہم ایسے ہی کر رہے ہیں دنیا میں، یہی دنیا کے سارے بدماش یہی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی پہلے آپ ملکوں کی سطح پہ دیکھ لیں، جو راگ سٹیٹس ہیں، جو ظالم ریاستیں ہیں، وہ بھی یہی کچھ کرتی ہیں. خود ہی ہسپتالوں کو تباہ کرتے ہیں، خود ہی سب کچھ سارا انفراسٹرکچر تباہ کرتے ہیں، اور انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ان دنوں بھی ایک جنگ جاری ہے. ہاں جی، اور بڑی عجیب بات ہے کہ پھر اب اس کو چاہ رہے ہیں کہ جی ان کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، آباد کیا جائے، شہر بنائے جائیں. تباہ بھی خود کرنا ہے، اور پھر خود ہی کہنا جی اب ہم سارے مل کے ان کا پلان، ایسا پلان کریں کہ جس کو ہم اس کی آبادکاری کا انتظام کریں. اللہ اکبر. تو یہ اصل میں یہ وہی رویہ ہے کہ جو چیز حرام تھی وہ پہلے حرام کا ارتکاب کر لیا ہوا ہے، تو اب اس کے ایک اوپر مسیحا بن کے تو کریڈٹ لینے کی چکر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس پر جو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. گویا ایک نتیجہ تو لازم ہے کہ جب آپ یوں ایک رویہ اختیار کریں گے، وہ چاہے بنی اسرائیل کریں اور چاہے امت مسلمہ کرے، اگر آپ یہ کریں گے تو خزی فی الحیاۃ الدنیا یہ مقدر ہے، رسوائی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی چودر بنانے کے لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے انڈیویجول سطح پہ ہوں چاہے کلیکٹیو ہوں. یعنی انفرادی سطح پہ بھی جو شخص اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ ایک تو خفیہ سازش کے ذریعے سے ایک تو پہلے ان کو تباہ و برباد کرتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے احسان کر کے اپنی عزت بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی عزت نہیں بڑھتی، ان کی ذلت و رسوائی میں اضافہ ہوتا ہے. اور ان کو پہلا انعام جو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تنزن جو اس کو انعام کیا جو فما جزا، اس کی اور کوئی جزا نہیں، کوئی اور بدلہ نہیں ہے، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب. اللہ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اچھا، یہ جو دنیا میں رسوائی اور آخرت کا عذاب ہے نا، یہ اس کو آپ ریلیٹ کر لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی حجیت اور آپ کی اتھارٹی کے حوالے سے. تو اللہ کریم نے سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے غالباً، وہاں جو اللہ کریم نے بات ارشاد فرمائی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اس بات سے. کس بات سے؟ کہ ان تصیبہم فتنہ، ان کو کوئی مصیبت آن کے پہنچے، فتنہ پہنچے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو فتنہ ہے وہ دنیاوی طور پر ہے، اور عذاب علیم آخرت پر کے حوالے سے ہے. اور دنیا میں فتنہ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. فتنہ آزمائش بھی ہوتا ہے، فتنہ مصیبت بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے فتنے ہوتے ہیں. ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان گمراہی پر ہو اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہو. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے.
یعنی ہدایت کے دروازے اس پہ بند کیے ہیں، وہ الجھ گیا اب. الجھ گیا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون. یہاں فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسنون انہم یحسنون صنعا. وہ یہی وَهُمْ سمجھ رہے يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وہم يُحْسِنُونَ. یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھتے رہے اس دھوکے میں ہی پڑ گیا. کہ ہم تو بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کو جا کے پتہ چلے گا قیامت والے دن. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھی ہدایت ہمارے تک پہنچی ہے، قرآن پہنچا ہے، آپ کا فرمان پہنچا ہے، اس پر عمل کرنا، یہ شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ کی بات ہے. اور اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، انہوں نے جو شریعت ان کو دی، جو اسلام تھا، ان کے اوپر بھی اگر وہ کلی طور پر عمل کرتے، کمپلیٹ سبمیشن کرتے، تو پھر ان کو دنیا کی عزتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کا بھی. اور جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، بڑا نہیں بنتا، چودھری نہیں بننے کی کوشش اللہ کرتا، جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں اور عروج عطا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. آمین. بہت ہی جزاکم شاندار وضاحت آپ نے فرما دی. ناظرین اکرام، بس جانے سے پہلے وہی بات کہ یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ حصہ تم کتاب کا مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، یہ رویہ آپ کو دنیا میں بھی رسوا کروائے گا اور آخرت کے عذاب کی طرف بھی لے جائے گا. سو بہتر اور صحیح رویہ یہی ہے کہ آپ دین کو پورے کا پورا مانیں، اس کے اندر داخل ہوں تو پورے کے پورے داخل ہوں. اور یہ جو جزوی ماننا اور جزوی انکار کرنا، یا اپنے گروہ اور اپنے حزب کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا، آپ کی صحیح حدیث کا انکار کرنا، یا اللہ کے کسی کام کا انکار کرنا، حکم کا انکار کرنا، یہ اس کو ترک کرنا چاہیے اور صحیح طور پر کلی مسلم ہو جانا چاہیے، پوری طرح سے سرنڈر کرنا چاہیے. اسی میں نجات ہے، اسی میں فائدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصیح تفسیر وحج کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے. ندائے احسان